نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، گزشتہ کل کے درس میں اخوات علیہ اللاتی بہنوں کے احوال سبعہ تفصیلاً بیان کر دیے گئے. آج کی اس مجلس میں ہم بحث ثانی احوال سبعہ میں صرف چھٹی حالت کے لیے السادسۃ سے صراحت کرنے کی وجہ، اس پر ہم گفتگو کریں گے. چنانچہ مصنف علیہ الرحمہ کی عبارت آپ کے سامنے ہے. سوال ہونا چاہیے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اصحاب الفرائض کے احوال کو بیان کرنے میں نمبر نہیں گنوائے. ابھی تک کسی بھی حالت کے لیے کسی بھی نمبر کا انتخاب مصنف علیہ الرحمہ نے نہیں کیا، لیکن اخوات علیہ کے جب احوال سبعہ کو مصنف علیہ الرحمہ نے گنایا تو چھٹی حالت پر جب پہنچے تو فرمایا والسادسۃ. اب طالب علم کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اب تک کسی بھی صاحب فرض کے احوال کو بیان کرنے میں نمبر نہیں گنایا، لیکن اخوات علیہ کے احوال کو بیان کرتے ہوئے جب چھٹی حالت پر پہنچے تو نمبر السادسۃ کیوں رقم کیا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دراصل مصنف علیہ الرحمہ السادسۃ کہہ کر ایک وہم کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ پہلی حالت النصف کی تھی، دوسری ثلثان کی تھی، اور تیسری تکملۃ للثلثین سدس کی تھی. لیکن جب چوتھی حالت کو مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کیا اور پانچویں حالت کو جب بیان کیا تو طرز بیان مستثنی اور مستثنی منہ کا رکھا. اور آپ نے ہدایت النحو میں پڑھ لیا ہے کہ مستثنی منہ مستثنی من کا تتمہ ہوتا ہے. مستثنی جو ہوتا ہے وہ مستثنی منہ کا تتمہ ہوتا ہے. چنانچہ کسی طالب علم کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ ولا یرثن مع الاختین لاب و ام الا ان یکون معهن اخ لاب فیعصبهن. یہ پورا جملہ گویا یہ چوتھی حالت کا ہے. تو اس طریقے سے اس کے وہم کا ازالہ کرنے کے لیے مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں السادسۃ کو رقم کر دیا اور طالب علم کو یہ بتلا دیا کہ اوپر 5 حالتیں گن لینا. اب ظاہر سی بات ہے جب وہ السادسۃ پر پہنچے گا، یعنی چھٹی حالت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اوپر 5 احوال کو ہو چکے ہیں اور مصنف نے اس کو بیان کر دیا ہے. چنانچہ جب اوپر وہ 5 حالتیں گنے گا، النصف پہلی حالت، الثلثانی دوسری حالت، اور السدس تکملۃ للثلثین یہ تیسری حالت، اور پھر یہ مستثنی منہ اور مستثنی دونوں کو جب ملائے گا تو وہ خود ہی یہ ترتیب قائم کر لے گا کہ مستثنی منہ ولا یرثن مع الاختین لاب و ام، اس میں چوتھی حالت کا ذکر ہے، اور یہاں حرف استثناء سے جو مستثنی کیا جا رہا ہے یہ 5ویں حالت ہے. تو اس وہم کا ازالہ کرنے کے لیے مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں السادسۃ کو رقم کیا. اب ایک طالب علم سوال کرے گا کہ یہ شکل تو پوتیوں کے احوال میں بھی ہو سکتی تھی، یعنی جو وہم یہاں پیدا ہوا ہے کہ مصنف نے چوتھی اور 5ویں حالت کو مستثنی منہ اور مستثنی کے طرز پر بیان کیا جس سے وہم ہو سکتا تھا، اس وہم کے ازالے کے لیے چھٹی حالت کو یہاں رقم کر دیا، نمبر گنا دیا کہ اوپر 5 گن لینا. یہ وہم تو پوتیوں کے احوال میں بھی ہو سکتا تھا، اس لیے کہ وہاں پر بھی مصنف علیہ الرحمہ نے 2 حالتوں کو مستثنی منہ اور مستثنی کے طرز پر ذکر کیا. چنانچہ مصنف کی عبارت آپ کو یاد آ رہی ہوگی ولا یرثن مع الصلبیتین الا ان یکون بحذائہن او اسفل منہن غلام فیعصبہن. اب آپ نے یہاں دیکھا ولا یرثن مع الصلبیتین یہ مستثنی منہ ہے، الا ان یکون بحذائہن او اسفل منہن غلام فیعصبہن یہ مستثنی ہے. تو وہاں پر بھی طالب علم کو وہم ہو سکتا تھا کہ مستثنی منہ اور مستثنی دونوں مل کر ایک ہی حالت ہے، تو وہاں پر بھی نمبر گنانا چاہیے. اگر وہم ہی کا مسئلہ ہے، وہم ہی کو آپ زائل کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، تو جو وہم یہاں پیدا ہو رہا ہے وہ وہم وہاں پر بھی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں ولا یرثن مع الصلبیتین الا ان یکون بحذائہن او اسفل منہن غلام فیعصبہن کے بعد ڈائریکٹ چھٹی حالت آ رہی ہے اور وہاں بیان ختم ہو جا رہا ہے.
تو ڈائریکٹ جب چھٹی حالت آ رہی ہے، بیان ختم ہو جا رہا ہے، تو وہاں یہ وہم نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے وہاں السادسۃ رقم نہیں کیا چھٹی حالت کے لیے، لیکن یہاں مسئلہ دیگر گو ہے کہ یہاں چوتھی اور پانچویں حالت کے بعد چھٹی حالت آ رہی ہے اور وہ عصبہ مع الغیر کی ہے، اور ساتویں حالت وبن الاعیان سے شروع ہو کر اذا صارت عصبتن، یہاں تک پوری یہ گویا کہ لمبی عبارت کے اندر ساتویں حالت کا بیان ہے، تو پانچویں حالت کے بعد ایک طویل گفتگو ہے۔ اس وجہ سے یہاں وہم کا ہونا زیادہ قوی تھا، اس لیے یہاں السادسۃ کہہ کر اس وہم کا ازالہ کیا گیا۔ یہ آپ کے سامنے بحث ثانی کو پیش کیا گیا۔ بحث ثالث ایک تسامح عبارت۔ مصنف علیہ الرحمہ نے جب اخوات علیہ کے سقوط کی وجوہ اربعہ کو بیان کیا تو اس میں سے تیسری جو وجہ حجب تھی وہ وَيَسْقُطُ بَنُو الْعَلَّاتِ أَيْضًا بِالْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ تھی، کہ اللاتی بھائی بہن بھی ساقط ہو جاتے ہیں عینی بھائی کے ساتھ۔ یہاں ایک وہم اس طریقے سے پیدا ہو سکتا ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اس عبارت میں لفظ ایضاً کو بالأخی لأبٍ وأمٍ کے ساتھ سے پہلے ذکر کیا، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سقوط میں بنو الاعیان یعنی عینی بھائی بہن بھی داخل ہیں، اس لیے کہ ایضاً کو جو بالأخی لأبٍ وأمٍ سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اب ترجمہ طالب علم اس طریقے سے کرے گا کہ اور محروم ہو جاتے ہیں بنو الاللات بھی حقیقی بھائی کے ساتھ۔ تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جس طرح بنو الاللات ساقط ہو جاتے ہیں، اسی طرح بنو الاعیان بھی ساقط ہو جائیں گے، حالانکہ اس عبارت میں بنو الاعیان بنو الاللات کے لیے حاجب بن رہے ہیں، یعنی عینی بھائی کا وجود اللاتی بھائی بہنوں کے لیے وجہ حجب ہے، اسی لیے اس وہم کو دور کرنے کے لیے لفظ ایضاً کو بالأخی لأبٍ وأمٍ کے بعد لانا صحیح ہوگا۔ اب اگر اس کو ایضاً کو بالأخی لأبٍ وأمٍ کے بعد اگر ہم لاتے ہیں تو عبارت اس طرح ہوگی وَيَسْقُطُ بَنُو الْعَلَّاتِ بِالْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ایضاً۔ اب اس پر کوئی وہم نہیں ہوگا کیونکہ ایضاً بعد میں آ گیا، جس میں عینی بھائی سقوط کے اندر داخل نہیں ہوا۔ چوتھی بحث دو اہم قاعدے کے جاری ہونے اور نہ ہونے کے محل کی وضاحت یہاں کر دینا ضروری ہے، جو بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ عام متن طالب علم کو دو قاعدوں میں مشابہت ہو جاتی ہے، بالکل اس طرح جیسے حافظ صاحب کو تراویح پڑھاتے ہوئے یعلمون اور تعلمون میں مشابہت ہو جاتی ہے، اور یہ ایک ایسی مشابہت ہے کہ اس مشابہت کا ازالہ بغیر لقمے کے نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے دو قاعدے اب تک آپ نے پڑھے ہیں۔ پہلا قاعدہ آپ نے پڑھا ہے کہ لا یزاد حق البنات علی الثلثین، اور دوسرا قاعدہ آپ نے پڑھا ہے اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ۔ تو طالب علم کبھی اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ کی جگہ پر قاعدہ اولا لا یزاد حق البنات علی الثلثین کو جاری کر دیتا ہے، اور کبھی لا یزاد حق البنات علی الثلثین پر وہ اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ کو جاری کر دیتا ہے۔ مثلا آپ کسی طالب علم سے یا اپنے کسی ساتھی سے اچانک پوچھیں کہ عینی بہن کے ساتھ میں اگر ایک بنت ہو تو اسے کیا ملے گا، تو وہ گھبرا کر کہتا ہے کہ تکملۃ للثلثین سدس ملے گا، اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ بنت اگر ایک ہے تو اس کو نصف ملے گا، اب ثلثان کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس سدس بچا ہوا ہے، لہذا وہ دے دو۔ وہ غور نہیں کرتا ہے، جبکہ یہاں ایک بنت کی موجودگی میں اگر عینی بہن ہے تو عینی بہن کو تکملۃ للثلثین سدس نہیں ملے گا بلکہ وہ عصبہ مع الغیر بنے گی۔ اس لیے اس بحث کو بہت اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ یعلمون اور تعلمون کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ چنانچہ آپ یہاں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ قاعدہ لا یزاد حق البنات علی الثلثین کے جاری ہونے کے دو محل ہیں۔ پہلا محل یہ ہے کہ ایک صلبی بیٹی کی موجودگی میں پوتیوں کو تکملۃ للثلثین سدس ملے گا، خواہ وہ ایک ہو یا متعدد ہو، یعنی یہ پوتی ایک ہو یا ایک سے زائد ہو، جیسا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے عبارت میں یہ الفاظ
رقم کیے ہیں وَلَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْوَاحِدَةِ السُّلْبِيَّةِ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْن، چنانچہ آپ مثال میں دیکھ رہے ہیں کہ بنت ایک ہے، لہٰذا 3 پوتیوں کو تکملۃ للثلثین سدس مل گیا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر بنت ایک ہے تو چاہے پوتی ایک ہو یا ایک سے زائد ہو، اس کو تکملۃ للثلثین سدس ملے گا۔ دوسرا محل جہاں یہ قاعدہ جاری ہوگا، اخت عینی اگر ایک ہو تو اخوات علیہ چاہے وہ ایک ہوں یا ایک سے زائد ہوں انہیں سدس ملے گا، جیسا کہ مصنف نے فرمایا وَلَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْن۔ تو یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ لا یزاد حق البنات علی الثلثین 2 جگہ پر جاری ہوگا۔ نمبر 1 ایک بنت سلبیہ ہو تو پوتیوں کو سدس، نمبر 2 ایک اخت عینی ہو تو اخوات علیہ کو تکملۃ للثلثین سدس ملے گا۔ اب یہ قاعدہ جو لا یزاد حق البنات علی الثلثین ہے 2 جگہ جاری نہیں ہوگا۔ ان میں سے پہلی جگہ آپ کے سامنے یہاں اسکرین پر ہے کہ بنات سلبیہ اگر 2 یا 2 سے زائد ہیں تو وہ ثلثان لے لیں گی۔ ظاہر سی بات ہے ثلثان جب ان پر پورا ہو گیا تو بنت الابن کو اب دینے کے لیے کچھ نہیں بچا، لہٰذا یہ محروم ہو جائیں گی۔ تو یہ قاعدہ یہاں اس معنی کر جاری نہیں ہوا کہ 2 یا 2 سے زائد بنات سلبیہ کی موجودگی میں پوتیاں ساقط ہو رہی ہیں، اس لیے اس کو کہیں گے قاعدہ جاری نہیں ہوا، ورنہ قاعدہ اپنا اثر تو دکھا رہا ہے۔ دوسرا محل آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ 2 یا 2 سے زائد اخوات عینیہ ہیں، لہٰذا انہوں نے ثلثان لے لیا۔ ثلثان کے ان پر پورا ہونے کی وجہ سے اخت علی یہ محروم ہو رہی ہے۔ قاعدہ نہ جاری ہونے کا مفہوم یہاں یہ ہے کہ یہاں اخت علی کو کچھ نہیں مل رہا ہے، ورنہ قاعدہ اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے لا یزاد حق البنات علی الثلثین کے جاری ہونے نہ جاری ہونے کے 2 محل ہم نے الگ کر دیے تاکہ اس کو ذہن میں رکھنا آسان ہو۔ اب قاعدہ اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ کے جاری ہونے کے 2 محل ہیں۔ پہلا محل ایک بنت سلبی اگر ہے یا پوتی ہے تو اخوات عینیہ و علیہ خواہ ایک ہوں یا متعدد ہوں وہ عصبہ مع الغیر بنے گی، لہٰذا آپ مثال حاضہ میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک بنت سلبیہ ہے، چاہے یہ ایک ہو یا ایک سے زائد ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اخوات عینیہ جو ہیں یا علیہ یہاں مطلق ہیں، چاہے اخوات عینیہ ہو یا اخوات علیہ ہو، یہ دیکھ رہے ہیں آپ عصبہ مع الغیر بن رہی ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو ایک بنت یا ایک بنت الابن کی مثال ہے۔ دوسرا 2 بنت یا 2 بنت الابن اگر ہوں، جیسے یہاں 5 بنات الابن ہیں تو انہیں ثلثان مل جائے گا۔ غلطی سے کہیں آپ اخوات عینیہ اور علیہ کو محروم نہ کر دیں یہ سمجھتے ہوئے کہ ثلثان بنات سلبیہ پر پورا ہو چکا ہے، بلکہ یہاں آپ اخوات عینیہ اور علیہ کو عصبہ مع الغیر بنائیں گے اور وارث بنائیں گے۔ تو یہ قاعدے کے جاری ہونے اور نہ ہونے کے 2 محل آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ اب یہاں ہمارے سامنے بحث کرنے کے لیے ایک آخری چیز رہ گئی ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے شروع میں پڑھا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اخوات علیہ کے سقوط اور حجب کی 4 وجوہات بیان فرمائی۔ نمبر 1 فروع مذکر بیٹا پوتا پر پوتا میں سے کوئی موجود ہو۔ نمبر 2 اصول مذکر باپ دادا پر دادا میں سے کوئی موجود ہو۔ اور نمبر 3 عینی بھائی اگر موجود ہے تو اخوات علیہ محروم ہو جائیں گی۔ اور چوتھی وجہ حجب آپ نے پڑھی کہ اگر عینی بہن مسئلے میں عصبہ مع الغیر بن رہی ہے تو عصبہ مع الغیر بننے والی یہ عینی بہن اخوات علیہ کو ساقط کر دے گی۔ اب طالب علم کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ عینی بہن جب مسئلے میں عصبہ مع الغیر بنے تو وہ اخوات علیہ کو کیوں کر ساقط کرے گی؟ تو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اللاتی کے حقیقی سے ساقط ہونے کی وجہ ظاہر سی بات ہے، اللاتی بہن اور حقیقی بہن کے جو احوال ہیں وہ ملتے جلتے ہیں۔ البتہ اللاتی بہنیں حقیقی بھائی اور حقیقی بہن جبکہ عصبہ مع الغیر ہوں ان کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باب میراث میں حقیقی بھائی بہن سلبی اولاد کے مانند ہوتے ہیں اور اللاتی بھائی بہن پوتے پوتی کے مانند ہیں۔ تو جس طرح لڑکے کی وجہ سے پوتا ساقط ہو جاتا ہے، اسی طرح حقیقی کی وجہ سے اللاتی ساقط ہو جاتے ہیں۔ نیز حقیقی بہن جب اولاد مؤنث بیٹی پوتی کے ساتھ عصبہ مع الغیر ہوتی ہے تو وہ قوت میں حقیقی بھائی کی طرح ہو جاتی ہے، اور جب وہ قوت میں حقیقی بھائی کی طرح ہو گئی تو آپ نے پڑھا کہ حقیقی بھائی کی موجودگی میں اخوات علیہ اور
اخوہ علی دونوں ساقط ہو جاتے ہیں، تو یہاں جو یہ بہن ہے یہ جب طاقت میں قوت میں حکمن حقیقی بھائی کی طرح ہو گئی تو یہ بھی اخوات علیہ کو ساقط کر دے گی۔ یہ وجہ حجب بھی آپ ذہن میں رکھیں گے، اس کو شریفیہ کے حوالے سے یہاں پیش کر دیا گیا۔ اکتفی علی ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔